تو सिकंदर हमें म्यूट करना चाहिए जब हम बात नहीं करते हो? जी बिल्कुल, आप म्यूट कर लें. हम फेसबुक पे लाइव हैं. I'm just going to share the link on Twitter as well. जी please. Okay, perfect. We can start. Thank you very much, panelists, for joining us today. We have a very important and very interesting session today. My name is Sikandar Bizancho. I am the curator of the Global Shapers Karachi Hub. Global Shapers is a network of young change makers and aspiring leaders who are contributing to make their communities and their countries and the entire regions better. We're spread across more than 400 cities, and we are 10,000 plus global shapers across the world. Today's session, Political Landscape of Pakistan, How to Engage Young People, is powered by Badi Sabha, which is an offshoot of Davos Lab Initiative. Badi Sabha and Davos Lab is the first ever grassroots and bottom-up approach to come up with a post-COVID recovery report. We want to collect data and highlight what people of Pakistan, especially youth, want in a post-COVID world. We're hosting these dialogues across all 4 provinces and nationally to collect surveys and responses of youth, which will be compiled in form of a report that is set to be launched in August this year. Without further ado, let me introduce our incredible and esteemed panel for today. First, we have Asma Shirazi. Asma is a renowned journalist who had an enriching and diverse career. She has worked with PTV, Geo News, ARY News, Sama TV, Dawn News, and currently she's associated with Aaj News. She's the host of a widely acclaimed show, Faisla Aapka. For her unbiased and frontline reporting, she has earned numerous awards, both locally and internationally. The Peter Mackler Award is a prestigious award that is given annually to one journalist across the world who has demonstrated a great commitment to unbiased reporting and to upholding media freedoms. And in 2014, this award was given to our very own Pakistani frontline reporter, Asma Shirazi. Welcome, Asma. Second, we have Zahuddin Yousafzai. Zahuddin is a Pakistani education activist, best known as the father of Nobel laureate Malala Yousafzai. He is currently the co-founder and board member of Malala Fund and the author of Let Her Fly. Zahuddin had received an honorary Doctor of Law from Wilfrid Laurier University in Waterloo, Canada, for his commitment to peace, as well as ongoing efforts for the educational rights of girls across the world. In 2017, Zahuddin was awarded, along with his daughter, an honorary doctorate from University of Ottawa. Welcome, Zahuddin Saab. Good to have you. And last but not the least, we have Aisha Raza Farooq. She was elected to the National Assembly of Pakistan in 2013. The very same year, she was appointed as Prime Minister's focal person on polio eradication. For her tremendous services towards eradicating of polio disease, she has received Sitara Imtiaz from the government of Pakistan. She was elected to the Senate of Pakistan in 2015 and मेरा पहला क्वेश्चन आसमा आपसे है, क्या आपको लगता है कि नौजवानों के लिए पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह है? Do they have this space that we are talking about? और I just want to understand, आपके हिसाब से किसी मुल्क के लिए कितना अहम है कि वो अपने नौजवानों को एक सियासी शऊर दें और सियासी अमल में उनको मुब्तला करें? बहुत बहुत शुक्रिया इस्कंदर, इतने ज़बरदस्त पैनल के साथ मुझे इनवाइट करने के लिए, ये मौका देने के लिए, और आप जो खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें। ये जो आपने सवाल पूछा, ये बड़े एक दिल से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए कि जो पाकिस्तान की यूथ है, 70% के करीब 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ। ये हमारे जो नौजवान हैं उनके ऊपर ये है मुश्तमिल। तो हम उनको क्या दे रहे हैं, उनके पास उनके लिए कितनी स्पेस है, वो कितना आगे बढ़ सकते हैं, उनकी पॉलिटिकल विजडम या उनके जो पॉलिटिकल शऊर है, कॉन्शियसनेस है, उसको हम कितना जला
دے رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے اور یوتھ ہی پوچھتی ہے کہ ہمارے لیے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. مطلب میں میڈیا کی بات کرتی ہوں, نیشنل میڈیا کی بات کر رہی ہوں, میں جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کی بات کر رہی ہوں, میں پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہوں. ہمیں اکا دکا پارلیمنٹری یوتھ فورمز نظر آتے ہیں, لیکن ہمیں ایک باقاعدہ پلیٹ فارم یا باقاعدہ ہماری جو پارٹیسپیشن ہے یوتھ کی وہ نہیں نظر آتی. اور اس میں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ 1984 میں جب ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر پابندی لگائی, 1984 کے بعد سے اب تک آپ یہ دیکھیں کہ ایک اتنا بڑا ویکیوم پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو پولیٹیکل جو وینٹیلیشن ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا سوال ہے. جب تحریک انصاف آئی اور ہم بہت زیادہ تحریک انصاف کو پسند کرتے تھے کیونکہ یوتھ خان صاحب کو ہیرو بناتی تھی اور ہیرو بنا کے وہ پیش کرتی تھی اور ان کو فالو کرتی تھی, تو ہم یہ کہتے تھے کہ چلیں ایک اسپیس مل جائے گی, ایک تبدیلی, ایک چینج کی جگہ مل جائے گی جس پہ یوتھ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتی ہے, اپنی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے وہ دے سکتی ہے اور وینٹیلیشن کر سکتی ہے. لیکن اس کو بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کیا گیا. تو پہلی سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کاؤنسلز, کیونکہ ہم اگر اپنی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں ضیاء الحق کے زمانے کے بعد سے ایک طرح سے ایک ایسا ماحول بنایا گیا جس میں کہ شاہ دولے کے چوہے بنانے کی کوشش کی گئی, جس میں کہ لوگوں کے سروں پہ, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سروں پہ کھوپے چڑھانے کی کوشش کی گئی. کیونکہ جب آپ اس وقت کے پالیٹکس کو دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ جمہوریت پسند طالب علم تھے جو کہ جمہوریت پسندی پہ یقین رکھتے تھے, آئین پہ یقین رکھتے تھے, وہ انسانی حقوق پہ یقین رکھتے تھے, وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے اوپر یقین رکھتے تھے, وہ جو ایک ہر طرح کی جو آزادیاں ہیں ان کو وہ یقین ان پہ رکھتے تھے جو ہمارے آئین نے پاکستان کے عوام کو دی ہیں. تو جب وہ آپ نے دیکھا کہ ایک لبرل پروگریسو طبقہ جو ہے اس کو اسٹوڈنٹس زیادہ آئیڈلائز کر رہے ہیں, تو آپ نے پوری جو اسٹوڈنٹ یونینس تھی ان کو پابند بنا دیا, ان کے اوپر پابندیاں لگا دی اور جان بوجھ کے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جس میں کہ ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کرنے شروع کیے جو کہ زیادہ جو ہے وہ دوسری طرف یعنی رائٹ ونگ, یا رائٹ ونگ کو بھی مجھے بلیم نہیں کرنا چاہیے, ایک مخصوص سوچ کے جو کہ غیر جمہوری سوچ تھی اس کو وہ کرنا شروع ہو گئے. تو ایک پورے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری یوتھ کو ڈپرائیو کیا گیا ان کی پولیٹیکل کانشیس سے, اور ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے محروم کر دیا گیا. تو اب وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے, ورنہ ہم دیکھتے ہیں اس دور میں ہمیں کیا کیا بڑے بڑے لیڈرز ملے, ہمیں رضا ربانی جیسے لوگ ملے, ہمیں جو ہے وہ اپنا مختلف جن کا میں نام نہیں بھی لے پا رہی, ایون حاصل بزنجو صاحب کا نام ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ڈی ایس ایف اینڈ این ایس ایف اور یہ سارے کے سارے جو تھے وہ ایک مخصوص سوچ کو لے کے آگے آئے, اور آپ نے دیکھا کہ کتنا فرق تھا اس وقت کی پالیٹکس میں اور اب کی پالیٹکس میں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کو فوری طور پہ جو اسٹوڈنٹس یونینز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر سے پابندی ہٹانی پڑے گی, اور آپ کو باقاعدہ ان کی جو ایک ایکٹیویزم ہے اسٹوڈنٹس کا, کیونکہ ان کے بغیر آپ کر نہیں سکتے ہیں. 70% آپ کی اگر یوتھ ہے اور وہ ایک پولیٹیکل مائنڈ رکھتی ہے, کیونکہ آپ اس ملک سے میں آمریت نہیں لا سکتے, چاہنے کے باوجود نہیں لا سکے, آپ بار بار آمریت کو استعمال کرنے کے باوجود آپ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے نوجوان کو اس سسٹم سے مایوس نہیں کر سکے. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے اس کو ایک رستہ دیا جائے, ایک وزڈم کریٹ کی جائے, اور وہ اپنی جو سیاسی شعور کے ساتھ پارلیمان کے اندر آئیں, وہ جمہوریت کے لیے اپنا کام کریں, اور ایک جو انتہا پسندی اور جو ایک آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسی جماعتیں بھی سامنے آئی ہیں جو کہ بہت انتہا پسند ہیں, وہ اسی وقت آپ ان کو مقابلہ کر سکتے ہیں جبکہ آپ اسٹوڈنٹس کو پراپر ٹائم دیں گے اور جگہ دیں گے تاکہ وہ اپنی اس نرسری کے اندر جو کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی صورت میں وہ اپنے آپ کو بڑا کر سکے. تھینک یو اسما, آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جو آج کی یوتھ ہے وی ڈو ناٹ ہیو دا اسپیس, اور جو اس وقت جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے نکلے ہیں we will get tired of naming those amazing giants کہ وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہی نکلے ہیں. آپ اگر ایک یوتھ کو فورن یونیورسٹی کے بعد پالیٹکس میں انوالو کریں, he will not understand politics. He has to be well groomed even during that time in the university. ضیاء الدین صاحب, میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے. آپ کا ایک بہت ہی گلوبل ایکسپیرینس رہا ہے, آپ پاکستان سے ہیں, آپ برطانیہ میں بھی رہ رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان اور برطانیہ کا ایک موازنہ کیا جائے کہ نوجوانوں کو اسٹیٹس کو کس لینس سے دیکھتی ہے ان دونوں کنٹریز میں, اور آپ کو لگتا ہے کہ برطانیہ کے نوجوان بھی
انہی دشواریوں سے گزرتے ہیں جن سے پاکستانی نوجوانوں کو گزرنا پڑتا ہے سیاست تک پہنچتے پہنچتے؟ بہت شکریہ سکندر، مجھے آسما اور عائشہ صاحبہ کے ساتھ اس موقع دیا آپ نے، میں بھی اپنی گفتگو کر لوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ باد صبا کے نام سے جو آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو حبس ہے، سرسر ہے سیاسی حوالے سے یوتھ کے لیے پاکستان میں، خدا کرے کہ یہ باد صبا ہو آپ کی جو مکالمہ آپ نے سٹارٹ کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جمہوریت جو ہے یہ صدیوں کے عمل کے بعد، ارتقائی عمل کے بعد یہاں پہنچے ہے. ہماری جو جمہوریت ہے یا سیاست ہے اس کی وہ ابھی بچہ ہے، جمہوریت اسپیشلی وہ بچہ ہے، اور ایک ایسا بچہ جس کو بار بار امریتوں نے نکالا ہے اسکول سے، پھر داخل ہوا ہے، اور اب بھی وہاں پر کوالٹی نہیں ہے جمہوریت کی جو کوالٹی ہوتی ہے. پھر یوتھ کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برطانیہ ہے یہ تو سیاسی شعور میں اور گورننس میں اور ریاستی اس میں ارتقاء میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ جب ان کو سنتے ہیں ان کے پارلیمنٹ میں جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو انہوں نے تو اپنے ملک کا نام جمہوریت رکھا ہے. جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ یو کے، انگلینڈ یہ بات نہیں کرتے. آپ کبھی بی بی سی پارلیمنٹ میں ان کی جو پارلیمنٹیرینز کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، جو اپنی بات کرتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو کہتے ہیں ہماری ڈیموکریسی کو خطرہ ہے. لیکن نہیں، یہ انگلینڈ کو خطرہ ہے، یو کے کو خطرہ ہے، ڈیموکریسی کو. تو یہاں تو ساری سیاست جو ہے وہ جمہوریت سے شروع ہوتی ہے، جمہوریت پہ ختم ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بہت آگے گئے. انہوں نے اپنے ملک کا نام جمہوریت رکھا ہے، ٹو بی آنیسٹ. اچھا، یوتھ کے آنے کے مواقع جو ہے وہ بڑے اتھینٹک اور جنون مواقع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یوتھ کے لیے تو ایک بلدیاتی ادارے جو یہاں ہیں، جس طرح ہمارے بلدیاتی ادارے ہمارے ہاں بھی ہوتے تھے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کبھی پنجاب میں ہوتے ہیں، کبھی سندھ میں نہیں ہوتے، کبھی کے پی میں نہیں ہوتے. اور وہ جو قومی اور صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے راستے میں آتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ نیچے سے لوگ اوپر آ جائے، ان کا جو پاور ہے وہ ان سے کم ہو جائے. اس کے کئی وجوہات ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، اور نیچے لوکل کونسل سے جو ہے نا جوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں سے اوپر آتے ہیں. دوسری چیز یہاں پر ایسوسیشنز کی، سول سوسائٹی کی اور اسٹوڈنٹ یونینز کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ بھی ایک نرسری ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے مین پالیٹکس میں آنے کا. اس کے ساتھ ساتھ اگر شاذ و نادر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی سٹاف آفیسر ہوتا ہے ایم پیز کا جو وہاں سے سیکھتا ہے، ایم پیز کے ساتھ مثلا کوئی عائشہ صاحبہ سے کام کرتا ہے پارلیمنٹ میں اور کینویسنگ کرتے ہیں الیکشن کے لیے، تو وہاں سے سیکھ کر پھر، لیکن وہ بھی نچلے والے جو وارڈ ہے وہاں سے ان کو اپروو کرنا پڑتا ہے. تو یہاں یقیناً کہ یہاں ایک سسٹم ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ کنڈوسیو ہے، ایک ماحول ہے جس میں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو سیاست میں آنے کے مواقع دیا جاتے ہیں، گریجولی وہ اوپر جاتے ہیں. پاکستان میں جس طرح میں آسما سے صاحبہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ شادولے کا چوہا جو اس نے اصطلاح استعمال کی، دیٹ از ویری ٹرو. جب آپ 5th جنریشن کے نام سے اپنے بچوں اور بچیوں کو ایک خاص فریم، ایک خاص سوچ سے ان کو فیڈ کرتے ہیں، ان کے سوچنے کی، سمجھنے کی، سیاست کو سمجھنے کی، سیاسی شعور کی باقی ساری کھڑکیاں بند کرتے دیتے ہیں، اور آپ ان کو ایک خاص چیز سے ان کے سلیٹ پہ لکھتے ہیں، تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں ڈی ایس ایف میں جب میں مطلب 12ویں جماعت کا طالب علم تھا ایف ایف سی میں، تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ سیاست کی تعریف یہ ہے کہ جو پیسے محروم طبقات ہیں جب وہ اپنے حقوق کے لیے
ظالم طبقے کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں تو یہ سیاست ہوتی ہے. تو پھر اگر آپ ذرا براڈ اس میں لے لیں تو یعنی لوکل کونسل سے لے کر پارلیمنٹ تک، پھر مختلف سوسائٹیز، یونین، یہ سارے وہ پلیٹ فارم ہیں جس سے ہمارے بچے اور بچیاں اور یوتھ جو ہے وہ سیاست سیکھ سکتی ہیں. اور جس طرح میں بالکل آسما صاحبہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد یعنی انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین پر جو کہ سیکھنے کا ایک پلیٹ فارم تھا ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے، سیاسی شعور کے سیکھنے کا بھی اور سیاست میں آنے کا بھی، تو وہ جب ضیاء الحق نے پابندیاں لگائی تو جہادی تنظیموں میں اضافہ ہوا اور سیاسی تنظیموں کو انہوں نے ختم کر دیا. ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 60s میں یعنی جس طرح آسما صاحبہ نے چند سیاستدانوں کی مثالیں بھی دی، 60s میں یہ جو ہے نا ایک اور چیز تصور کی جاتی تھی جب یونیورسٹی کے طالب علم سیاست میں حصہ نہیں لیتے تھے. جب میں 80s میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کالج میں تھا تو پھر سیاست کو یعنی طالب علموں کا سیاست میں آنا ایک فضول چیز سمجھا جاتا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ فضول آدمی ہے جو کہ سیاست میں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے مسائل تھے کیونکہ وہ طالب علموں سے صرف زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگواتے تھے، ان کو سیاسی شعور نہیں دیتے تھے. وہ ایک ڈیفرنٹ ڈسکشن ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس مواقع ہیں اسٹوڈنٹ کو آگے آنے کی. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم حوصلہ ہار جائے. میں اپنے ذاتی طور پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سیاست سے میں نے 2-3 سال کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے بہت کچھ سیکھا ہے. یعنی ایک ایسا طالب علم جس کی زبان میں لکنت ہو، جو کہ ایک دو بندوں کے سامنے بولنے میں بھی اس کو مسئلہ ہو، سیاست نے مجھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس نے مجھے اتنا امپاور کیا کہ مجھے سیاسی شعور دیا، میں نے سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا اور میں پھر اپنے پرنسپل صاحب سے لے کر میری وہ سیاست جو میں نے کالج میں سیکھی تھی وہ طالبان کے زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اس لولی لمبی زبان سے پھر میں بات کر سکتا تھا، سچی بات کر سکتا تھا. تو سیاست میں بہت آنا ضروری ہے ہمارے طلبہ و طالبات کا، یوتھ کا، اور مواقع آپ نے خود تلاش کرنے ہوں گے، آپ نے لینے ہوں گے. اگر آپ ان بڑوں پہ چھوڑیں گے کہ یہ ہمیں موقع دیں گے، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کسی کی فیملی بہت بڑی سیاسی ہوتی، کہتے ہیں کہ نئے لوگ نہ آئے. جیسے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ میں جیسے ہی فارغ ہوا کالج سے تو میں بھی بہت سوچتا تھا کہ میں بھی کوئی سیاست میں آؤں، لیکن جو مسائل ایک عام آدمی کو ہوتے ہیں پیسے کی وجہ سے، خاندان کے بڑے خاندان کے نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن میری اسکول بھی میری ایک قسم سے سیاست کی، اس سے میں نہیں کہہ سکتا کہ سیاست تھی، لیکن اس سیاست نے مجھے ہیلپ کیا لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا. چلے میں نے بہت لمبی بات کی، یہاں پر میں بس کرنا چاہتا ہوں. That's it. زودی صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں کہی ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایون انکریج کرنے کے لیے کہ سیاست صرف اس وقت ایک اسکول کا حصہ نہیں تھا لیکن یہ آگے جا کے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بھی حصہ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوں تو آپ کو سیاست دان ہی بننا ہے. یو کین بی اے لیڈر ان یور اون فیلڈ. دس از اے لائف لانگ ڈیولپمنٹ. اور اگر ہم اسی لائف لانگ ڈیولپمنٹ کی بات کریں عائشہ، وی آر تھنکنگ آف دا 21st سینچری ناؤ کہ فیوچر میں اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں ریگارڈلیس آف پاکستان، گلوبل پالیٹیشین کی ہم بات کریں، تو آپ کے حساب سے ایک آئیڈیل سیاست دان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے فار اے 21st سینچری پالیٹیشین؟ اور if you can paint a picture for us. Thank you, Sikandar. I'm very, very honored to be here amongst a very esteemed panel here. Asma Shirazi, Saiba, Ziauddin, Yusuf Zai, thank you to you also. Agar hum 21वीं सदी की बात करते हैं तो उसमें we have to take a quick glance of how globally the political situation is changing, and it is impacting very much نیشنل پالیٹکس ہمارے ملک میں بھی. اور اس میں آئی تھنک ایک دو چیزیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، ان میں سب سے پہلے ہے انکریزڈ انٹر کنیکٹیوٹی. پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر دنیا کے ایک حصے میں کوئی وارفیئر ہو رہی ہے تو وہ ہمارے ملک میں لوگوں کو نہ اس کا پتہ ہوتا تھا نہ وہ اس کا امپیکٹ کرتا تھا. Now any small political development anywhere in any corner of the world impacts the rest of the globe. دوسرا آئی تھنک ایک اہم جو شفٹ ہم نے دیکھا ہے اور جو آگے اور دیکھنے میں ملے گا وہ ہے ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ، اور وہاں پہ رول آف دی انٹرنیٹ، رول آف دا سوشل میڈیا in connecting us, in making political leaders and politicians more accessible.
اور جس کی وجہ سے ہم نے ایک جو سیاسی شعور ہے اور ایک جو آگاہی ہے اویئرنیس لیولز ہیں ان میں ہم نے بہت نمایاں انکریز دیکھا ہے. تیسری آئی تھنک ڈیموگرافک چینج, اور ہمارے ملک میں خاص طور پہ جس کا ذکر یہاں پہ آسما شرازی صاحبہ نے بھی کیا اور ضیاء الدین صاحب نے, کہ ہم لوگ وی آر یوتھ بلج, ہمارے اس ریجن میں ہمارے ملک میں آگے پالیٹکس میں ایک بہت نمایاں کردار جو ہے وہ ہمارے طلبہ اور طلبات ادا کریں گے, ہمارا یوتھ ادا کرے گا. سو اٹ از آلسو ٹرو دیٹ ان دا لاسٹ 4 to 5 years وی ہیو سین اے رائز آف پاپولزم, نہ صرف دنیا میں بلکہ ہمارے ملک میں بھی ہم نے دیکھا کس طرح پولیٹیکل پروپیگینڈا کو یوز کیا گیا, ہم نے رائز آف ڈیموگوگز یہاں پر دیکھے. لیکن میرے نظر میں آگے جو 21ویں صدی میں جو وے فارورڈ ہے اس میں آئی پرسنلی سی a return to more democratic values and democratic norms. میرا خیال ہے کہ جو اسپیس پچھلے کچھ ایک صدی میں ہم نے دیکھی ہے, جو آمریت نے یا آمرانہ حکمران نے لی ہے یا فیشسٹ رجیمز نے لی ہے, اس میں اس کو مشکل کا سامنا ہوگا, اس میں آگے جاتے ہوئے کمی آئے گی. اور میں اس لیے یہ بات کہتی ہوں کہ جو ایک پبلک کا پریشر ہے, آپ نے ہمارے ملک میں بھی دیکھا کس طرح سوشل میڈیا کے اوپر پبلک پریشر کے اوپر حکومت کو اپنی پالیسی کو چینج کرنا پڑا, جو پالیسی ٹویٹس کے ذریعے پالیسی آتی تھی ان کو وڈرا کرنا پڑا, اور اس کی بہت سی ایگزامپلز ابھی حال میں ہی ہم نے دیکھی ہیں. اور یہ نہ صرف ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ ہے بلکہ گلوبلی اس میں ہم رائز دیکھیں گے, اور یہ ٹرینڈ ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے. اور چونکہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ ایک زیادہ پولیٹیکلی اویئر ہو رہا ہے, اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اپنے پبلک ریپرزینٹیو سے, پولیٹیشین سے اوپنلی کویسچن کرتا ہے. تو ہم وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ politicians who need to be more responsive, who need to be more transparent, who need to be more accountable going forward. The third change I see more so in our country and globally also is کہ جو traditional components تھے of national security وہ change ہو رہے ہیں, اور جہاں پہ economic considerations, فوڈ سیکورٹی, ہیلتھ سیکورٹی, کلائمیٹ چینج کے ایشوز جو ہیں وہ ایک نمایاں حیثیت حاصل کر رہے ہیں. سو all these changes will impact a typical politician of the 21st century. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک پولیٹیشینس کو پہلے صرف پبلک اسفیئر میں اکاؤنٹیبل ہونے کی ضرورت تھی, اب اس کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس میں بھی اس کو گریٹر ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. he will or she will have to be more cautious, ان کو جواب دینے پڑیں گے. عوام جو سوالات پوچھ رہی ہے تھرو سوشل میڈیا, اس کے لیے اس کو اکاؤنٹیبل اور مور رسپانسو ہونا پڑے گا. اور آئیڈیلی ایک 21ویں صدی میں ایک پولیٹیشین کو اگر سکسیڈ کرنا ہے تو اس کو ہیز ٹو بی ویری ویل کنیکٹڈ ود دا سٹیزنس, اور اس کے لیے دا یوز آف سوشل میڈیا ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل, ایک جو ریڈریسل سسٹم ہے, گریونس ریڈریسل سسٹم آف دا پبلک, اس کے اندر جانا پڑے گا. عوام کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے بے شک وہ جلسوں کے صورت میں ہو, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہو, اس میں بھرپور طریقے سے زیادہ حصہ لینا پڑے گا. اب ہم ککون میں پولیٹیشین نہیں رہ سکتا ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا, جب کورونا ویکسین میں دیکھا ہمارے کچھ پبلک نے جو پولیٹیشینز ہیں جنہوں نے who jumped the queue, ان پہ آپ نے دیکھا کیسے سوالات اٹھائے گئے. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو دیکھا, انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اوپر کیسا رد عمل, اسٹرانگ رد عمل آیا, نہ صرف لوکلی بٹ انٹرنیشنلی آلسو اس پہ رد عمل آیا. سو پولیٹیشین ان the 21st century will have to be very calculated in his or her response, will have to be very cautious what he says, and will have to be more empathetic. ہم نے اب آپ کو زیادہ جینڈر رسپانسونیس, جینڈر اکوالٹی, یوتھ کے ایشوز, ہیومن رائٹس کے ایشوز, اپنی مائنورٹی کے ایشوز کے اوپر, جو سوشل سیکٹر, ایجوکیشن, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے غور کرنا پڑے گا, اپنی پوزیشن لینی پڑے گی, زیادہ ایمپتھی شو کرنی پڑے گی. سو آئی ڈو تھنک there will be because the public is becoming more demanding because of social media and internet access and digital technologies, اس کے جو demands ہیں of a politician will be different, and I hope so کہ یہ ایسا ہی ہو تاکہ ہم سب جو politicians ہیں وہ بہتر طریقے سے کنیکٹ کریں اپنے constituents کے ساتھ. We should be more responsive, and that will lead to more and better democratic norms and values and strengthen democracy for a country like Pakistan also. Thank you.
Thank you very much, Aisha. Transparency, accountability, empathetic hona. I think in the end, it's your personal values of a politician that will impact as well. You can't just shy away कि मेरे personal values कुछ और हैं, public में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ. Asma, if you're here with us, I can ask you the next question, but okay, thank you. Asma, I think as Aisha mentioned about this growing youth bulge, 64% हमारी जो population है वो under the age of 30 है. हम सीना तान के हर जगह इंटरनेशनल फोरम्स में भी इसी के बारे में ब्रैग करते हैं कि 64% हमारी जो पॉपुलेशन है दैट्स अंडर द एज ऑफ 30. आपके मुताबिक कि जो यूथ है उसका सियासत में आना किस तरह मुमकिन है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो इलेक्शंस कैंपेन फॉर एग्जांपल इलेक्शन की कैंपेन्स हैं उनमें पैसे का इस्तेमाल कितना आम है. इन हालात में अगर कोई फर्ज करे मिडिल क्लास का नौजवान आगे आना चाहे भी तो वो कैसे आ सकता है? थैंक यू सो मच सिकंदर, और आई होप कि मैं पूरा प्रोग्राम आपके साथ कर सकूं, मगर इसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूंगी. पेश की माजरत तमाम देखने वालों को भी और मेरे जो कोलीग्स यहाँ बैठे हैं, दोस्त मेरे. तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ये हमारा जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो रिच हैं या जो फ्यूडल एक सिस्टम है उसमें फैमिलीज हैं जो पॉलिटिकल ज़्यादा हैं, उनके लिए ज़्यादा आसानियां हैं कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं. उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भांजे और बहुत सारे और लोग भी जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, अभी भी वो सिस्टम अभी तक है और वो लोग कर सकते हैं. जो कि इंडिपेंडेंट मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं वो शायद अभी भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुश्किल भी है और इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है. तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि मैं बाय द वे कभी भी खानदानी सियासत के बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं रही हूँ. मैं ये बिल्कुल, मेरे लिए ये एक, मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरा बेटा बड़ा होके जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसकी वजह ये है कि वो जर्नलिस्ट को देखता है, अपने माँ को, अपने बाप को, तो वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है. इस तरह सियासतदानों के बच्चे सियासत में आना चाहते हैं, ये इक्वली उनका हक है. हाँ, अलबत्ता जो एक सेंस ऑफ कंपटीशन है पार्टियों के अंदर, उसके अंदर मैं जरूर यकीन रखती हूँ कि आप उसको बहुत मजबूत बना दें कि लोग जो है अंदर compete करें, ना सिर्फ ये समझते हुए कि वो किसी लीडर के बच्चे हैं, बल्कि ये समझते हुए कि वो उस पार्टी की जो पॉलिटिकल हायरार्की है उसके अंदर एक वर्कर के तौर पर मौजूद रहें और फिर वो ऊपर आए आहिस्ता आहिस्ता करके. तो ये तो एक दूसरी बात हो गई. लेकिन हमने इसको बनाना कैसे है कि लोग कैसे इसको इतना ऐसा आसान हो जाए और ये इतना पैसे का गेम ना हो जाए कि लोग जो है वो आके अपनी जो पॉलिटिकल उनकी जो राइट्स हैं उसके ऊपर बात कर सके. और ये जब ही होगा जब सोसाइटी पॉलिटिसाइज होगी. आप जब भी सोसाइटी को पॉलिटिसाइज करेंगे, मसलन अगर एजुकेशन का इशू है, ये पॉलिटिकल इशू भी है. अगर हेल्थ का इशू है, ये पॉलिटिकल इशू भी है और इसको होना चाहिए. अगर आपकी जो क्वालिटी लाइफ है, ये भी आपका होना चाहिए पॉलिटिकल इशू, और होता है. जो जमहूरी माशरे है वहाँ पे होता है. तो जब स्टूडेंट्स या जो यूथ है या जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करती है, जो अपने गम और गुस्से का इजहार करती है, वो जब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता होती है तो उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी पॉलिटिकल विजडम में और उसकी जो पार्टिसिपेशन है उसमें कहीं ज्यादा इजाफा हो जाता है. तो इस चीज को जब ही होगा जब इलेक्शन पे इलेक्शन होगा, ये जब ही होगा जब जमहूरियत चलती रहेगी, ये जब ही होगा जब स्टूडेंट्स की जो यूनियंस हैं उन पे पाबंदियां हटेंगी और वो पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ जो है वो अपनी जो स्टूडेंट एक्टिविटीज हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे. और मैंने खुद बहुत ज्यादा प्रोग्राम स्टूडेंट्स के साथ किए हैं, यूथ के साथ किए हैं. एंड मैं इस दौर में जो मैंने 11 तकरीबन 2010 से लेके 12 तक मैं स्ट्रीट शो करती थी पब्लिक के साथ, उसमें ज्यादा यूथ आती थी. मैंने देखा उसमें आईएसएफ के बहुत सारे अभी एमएनएस भी हैं, जैसे फरूख हबीब आईएसएफ के पंजाब के सदर थे, उनके साथ वकास एक होते थे, इसी तरह पीपल्स पार्टी के होते थे, पीएमएलएन के लीडर्स जो यूथ के थे वो आते थे प्रोग्राम्स में. आज वो उनमें से कुछ जो है वो
मुंतखब होके आ चुके हैं ऐवानों के अंदर, तो ये एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे निज़ाम में ऐसे लोग ही हैं जो कि ज्यादा मालदार हैं, ऐसे भी आए हैं वो कि कम हैं, जो कि अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लड़के और कम पैसों के साथ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने बहुत ज्यादा वसाइल नहीं होते थे और वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मतलब मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे सियासी खानदान हैं जो कि जिनकी कोई बहुत ज्यादा, हम समझते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन बहुत पुरानी है लेकिन उनके पास कोई बहुत ज्यादा मालो दौलत नहीं है। लेकिन एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि शायद सियासत में वही लोग आते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। आ सकते हैं लोग, सिर्फ एक एनवायरनमेंट देने की जरूरत है, और वो आप नर्सरी से जो बल्दियाती इदारों की सूरत में और आपके जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनकी सूरत में वो आप बनेंगी, तो लोग जो है वो पैसे को पीछे हटा के अपनी पॉलिटिक्स की बुनियाद के ऊपर यूथ जो है वो पार्लियामान का हिस्सा बनेगी और सियासत का हिस्सा बनेगी। Thank you very much, Asma ji, for answering the question. Thank you for being part of this discussion. Thank Despite you. that you had a family emergency, you had to go somewhere. We really appreciate you giving time to us and the youth of the country. So thank you. Thank you so much. Um, all of you, क्योंकि बाकी की डिस्कशन है वो मैं मिस करूंगी बहुत ज्यादा, बट थैंक यू एंड गुड लक। Thank you so much. I think Asma ji ने एक बहुत ही important point raise किया कि we shouldn't be looking at the things in a very narrow lens. It's a very holistic lens. हम ये नहीं कहेंगे कि एक जो education का aspect है वो सिर्फ development का ही expect है. This is also part of the political problem as well. Jawdeen, अगर मैं आपसे एक question पूछूं along the same lines, and also from your personal, I think, experience, Malala Yousafzai politics में आना चाहती हैं, जिसको आपने इस decision को बहुत ही आपने support किया है, आपने इसकी हिमायत की है। आपके ख्याल से हम और नौजवानों को इस चीज की तरफ कैसे गामजन करें कि वो पॉलिटिक्स को या पॉलिसी मेकिंग को अपने करियर का एस्पेक्ट बनाए? थैंक यू। देखिए, मलाला की सियासत में आने का शौक या अगर आना चाहती है, मैं एक वालिद की हैसियत से वो जहां भी जाएगी आई विल सपोर्ट हर। फिलहाल तो वो 130 मिलियन बच्चों के लिए सियासत कर रही है, उनके लिए वकालत कर रही है, क्योंकि जिस तरह आसमा साहिबा ने बताया कि सियासत क्या है, अपने हुकूक के लिए जंग और हुकूक के हवाले से लोगों में शऊर, लोगों को शऊर देना, शऊर हासिल करना, यही सियासत है। तो इस वक्त 130 मिलियन लड़कियां जो है वो स्कूलों में नहीं है, और मलाला का जो बड़ा मक्काज है जिसके लिए वो एडवोकेसी करती है, यानी नाइजीरिया के बोर्नो स्टेट से लेकर पाकिस्तान के स्वात शंगला कोहिस्तान तक, उसकी यही ख्वाहिश है कि कोई भी लड़की तालीम से महरूम ना हो और दुनिया भर की लड़कियों को मतलब फ्री, सेफ और क्वालिटी एजुकेशन तक उनका एक्सेस हो। अब रही बात नौजवानों की सियासत में आने की, तो मैंने अपनी पिछले वाले हिस्से में थोड़ी सी ऐसी बातें भी की कि नौजवानों के लिए यानी उनके मुश्किलात भी होती हैं, और जो सियासी माहौल है उनमें नौजवानों के लिए स्पेस अगरचे कम है, या उनको एक पर्टिकुलर किस्म की चीजें बताई जाती है, उनसे आगे उनको हौसला नहीं दिया जाता। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है ना, मिजाजन एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग मिजाजन इंतहाई जमहूरी है और जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, वरना कई मार्शल लॉ के बाद जो सियासी जमातें हैं आज भी सियासत में है, मेन स्ट्रीम में, वो जमातें ना होती। एक तो ये बात है, तो ये बहुत बड़ा होप देती है। नौजवानों को सियासत में जरूर आना चाहिए, जिस तरह आपने भी अपनी गुफ्तगू में बात की कि सियासत में सियासी शऊर हासिल करना, किताबें पढ़ना और सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, ख्वाह बल्दियाती इंतखाबात हो या स्टूडेंट यूनियंस हो, ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि फिर आप आगे जाके खामखा MNA MPA वजीर बनेंगे। ये इसलिए भी होती हैं कि आपको इदराक हो जाता है, फहम हो जाता है, आप मामला फहम हो जाते हैं और आपको अपने वतन के वसाइल का और अपने वतन के मामलात का पता चलता है। तो एक वोटर जब भी सियासी हो ना, अगर आप कल वोट देते हुए एक सियासी अमल है तो वो भी कम से कम आप ठीक देते हैं। तो एक तो ये बात है कि आप जिस शोबे में भी जाएंगे
یعنی اپنے طالب علمی کے بعد آپ جس شعبے میں بھی جائیں گے آپ کی سیاست آپ کے ساتھ ہوگی اینڈ دیٹ ول ہیلپ. دوسری بات جو میں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے چیلنجز زیادہ ہیں. ایک تو آپ نے جمہوریت کو ملک میں مجموعی طور پر آپ نے جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے جمہوری عمل کو آگے لے جانے کے لیے اپنے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, لیکن اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. صرف ایک خاص شخصیت اپنے پارٹی لیڈر کو یعنی زندہ باد کے مخالف پارٹی لیڈر کو مرد آباد کہہ کر گالی گالم گلوچ بد زبانی یہ اگر آپ کو کسی نے سکھائی ہے یا آپ سیکھتے ہیں تو یہ سیاست نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. سیاست کا بنیادی اصول ہے یہ حوصلہ ہونا کہ آپ بول سکیں اور یہ ہمت ہونا کہ آپ سن سکیں, خوبصورتی کے ساتھ, رواداری کے ساتھ, تحمل کے ساتھ. اگر آپ میں یہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست میں زیرو ہے. تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو چیلنج ہے وہ صرف سیاست میں آنے یا کسی جمہوریت کو سپورٹ کرنے کے علاوہ آپ نے جو پارٹی کے اندر آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں بھی آپ نے یہ سیاست کرنی ہوگی کہ آپ وہاں اپنے لیے سپیس لیں اور آپ صرف زندہ باد مرد آباد تک محدود نہ ہو. یعنی میں یہ بات بہت کھل کر کرنا چاہتا ہوں. اسما صاحب سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں, اگر کوئی میرٹ پہ آنا چاہے سیاست میں دیٹ از فائن, لیکن یو کے میں یا دوسرے جمہوری ممالک میں سیاسی پارٹیاں وہ جو ہے قاف فی جیم نون سین نہیں ہوتی. وہاں پارٹی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے, پارٹی کے فنڈز ہوتے ہیں, اس پہ مالدار لوگوں کا یا انتہائی ڈرٹی رچ لوگوں کا قبضہ نہیں ہوتا, مافیا کا قبضہ نہیں ہوتا. تو یہ بات ہے کہ آپ نے یہ سیاسی شعور اپنے پارٹیوں کے اندر اپنے پارٹی لیڈر سے پوچھنا ہے کہ یہ جو ہے کہ آپ ہمیشہ آپ کے والد تھے تو پھر آپ کا بیٹا ہوگا, پھر آپ کا نواسا ہوگا, پڑپوتا ہوگا. نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں بھی آپ نے یہ جدوجہد کرنی ہوگی. تیسری چیز جو ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کی شرکت جو ہے وہ سیاست میں طالبات سے خصوصاً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ طالبات سیاست میں حصہ لیں, طالب علم لیں, لیکن طالبات خصوصاً مجھے بہت فخر محسوس ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ عائشہ جیسی بہادر خواتین جو سیاست میں, اور بھی بہت ساری ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, یہ ہوپ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بڑے خاندان ہیں وہاں پر اگر کوئی خاتون سیاست میں آتی ہے تو ضرورت کے تحت آتی ہے. یعنی اگر عبد الولی خان کی وائف بیگم نسیم ولی خان کچھ وقت کے لیے سیاست میں تھی تو ان کے جیل جانے کے باوجود وہ سیاست میں آئی. مریم نواز صاحبہ جو ہے یعنی بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ سیاست میں ان کو دیکھتا ہوں, لیکن بہت بعد میں آئی. بے نظیر صاحبہ شاید واحد تھی جس کو والد نے اس طرح ٹرین کیا تھا, اور وہ یقیناً ایک شی واز اے گریٹ لیڈر, اپنے والد سے بھی بڑی. تو یہ کچھ سوائے چند لوگوں کے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو سیاسی خاندان ہیں یعنی پشتونخوا اور بلوچستان اور پنجاب کے اور جتنے بھی سیاسی خاندان ہیں, کیا ان سیاسی خاندانوں میں صرف لڑکے پیدا ہوتے ہیں, لڑکی پیدا نہیں ہوتی؟ کیا وہ سیاست میں نہیں آ سکتی تاکہ وہ رول ماڈل دے سکے سیاست میں؟ تو ایک یہ بات ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو خواتین ہیں وہ سیاست میں آئیں, اور کیونکہ خواتین کے مسائل اس وقت حل ہوں گے, پاکستان کی آدھی آبادی کے سیاسی سماجی معاشرتی مسائل اس وقت حل ہوں گے جب ان کی نمائندگی ہوگی, جنون نمائندگی ہوگی, کوٹے والے نہیں, صرف جنون نمائندگی ہوگی سیاست میں. اور جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طلبہ کے جو یونین ہے یہ نرسریز ہوتی ہیں, یہ تربیت گاہیں ہوتی ہیں, تو حکومت کو چاہیے اور طلبہ کو بھی چاہیے اور طالبات کو بھی کہ وہ یہ حق اپنا لے لے. اور جس طرح ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے پہلے تنظیمیں ہوتی تھی, فیڈریشن ہوتے تھے, یونینز ہوتے تھے, ان کی بحالی بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمیں سیاست میں گالیوں
اور دولے شاہ کے چوہوں کے علاوہ کچھ نہیں مل سکے گا. آپ یقیناً ملینز آف یوتھ کو آپ موٹیویٹ کریں, ایکٹیویٹ کریں, لیکن اگر ان کے پاس ویژن نہ ہو, ان کے پاس شعور نہ ہو, ان کے پاس ڈائریکشن نہ ہو, تو پھر کیل بچوں کا ہوا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو بہرحال میں نے ذرا لمبی گفتگو کی, لیکن یہ میری کچھ گزارشات تھی جو میں نے شیئر کی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ضیاء الدین صاحب. آئی تھنک آپ نے بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا. آپ نے کانشیس کی بات کی, آپ نے ووٹرز کی بات کی, آپ نے شعور کی بات کی, اور آپ نے ایک کوشچن بہت اچھا یہ ریز کیا کہ خواتین ہماری اس شعبے میں ضرورت کے حساب سے صرف آ سکتی ہیں, ادروائز ایون جن کے پاس پلیٹ فارم ہے, جن کے پاس مواقع ہیں, وہ بھی آگے نہیں آ پا رہے. آئی تھنک عائشہ, آئی وانٹ ٹو آسک the same question to you. This is a very pertinent question کہ خواتین not just in politics but in general in Pakistan وہ glass ceiling تک پہنچ نہیں پاتی. You being having served as MNA, having served as the focal person on polio eradication, receiving ستارہ امتیاز, and just serving as senator as well. آپ کے کیا challenges تھے? I'm sure آپ even at this stage you must have faced a lot of challenges. آپ کے کس طرح کے challenges تھے and how do you overcome them? Thank you, Sikandar. I think I support جو بہت سے important points ضیاء الدین صاحب نے یہاں پر اٹھائے ہیں, اور اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پہ عورتوں کے لیے پولیٹیکل ارینا میں آنا, کمپیٹ کرنا مردوں کے شانہ بشانہ بہت ایک امپاسبل سا ٹاسک سمجھا جاتا تھا. باوجود اس کے کہ پاکستان میں has seen in the past one of the first female prime ministers in the Muslim world, one of the first female speaker of the National Assembly. So women have broken the glass ceiling. A leader of the opposition, female, Shahi Rahman Sahiba. There are leaders in the political arena of Fatima Jinnah Sahiba hain in history who stands out, Benazir Bhutto Sahiba, there's Kulsoom Nawaz Sharif Sahiba, and most recently we see Maryam Nawaz Sharif Sahiba leading very, very bravely, very forcefully in the political arena and competing with her male counterparts. تو challenges تو جس طرح اور fields میں ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں, but I do think we need to take steps on multiple levels here. ایک تو ہم نے جس طرح دیکھا عورتوں کی جو participation ہے in politics, اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں legislative steps اٹھانے کی ضرورت ہے, جو ہم نے recently کچھ اٹھائے بھی. اس کے لیے ہمیں عورتوں کو encourage کرنے کی, motivate کرنے کی ضرورت ہے through role models, through more leaders. ان کی بھی ہمیں example ملتی ہے, لیکن سب سے ضروری I think it requires a mindset change. جو ایک رویے ہیں, جو ایک gender stereotyping ہے ہمارے ملک میں, ہمارے سوسائٹی میں عورتوں کے بارے میں کہ پالیٹکس صرف ایک مردوں کی فیلڈ ہے, اس کو چینج کرنے کو, عورتوں کو ڈیو رسپیکٹ وہاں پر دینے کی بھی بہت سی ضرورت ہے. اگر آپ پاکستان میں عورتوں کی ووٹر رجسٹریشن کے نمبرز دیکھیں تو ان میں بہت جینڈر ڈسپیرٹی ہمیں نظر آتی ہے, اور ہم لوگوں نے ایز لیجسلیچرز الیکشن ایکٹ 2017 میں ہم نے جو چینج کیا, جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ایک کنسٹیچوئنسی میں 10% الیکٹرل ووٹنگ جو ہے اس میں اگر 10% سے کم عورتوں نے ووٹ دیا ہے تو اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور 2018 کی الیکشن میں ہم نے دیر میں دیکھا کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. جب ووٹر ٹرن آؤٹ, عورتوں کا ووٹر ٹرن آؤٹ 10% سے کم تھا تو وہ الیکشنز وہاں پہ دوبارہ کروائے گئے. دس از ون وے آف انکریجنگ women's participation in the electoral process. دوسرا, political parties کو encourage کیا گیا ہے کہ اپنے 5% at least جو general seats پہ ٹکٹس ہیں وہ عورتوں کو دیے جائیں. پھر ویمن لیڈرز بے شک وہ پولیٹیکل لیول پر ہائر فورمز پہ ان کی ضرورت ہے ٹو ایکٹ ایز رول ماڈلز, اور پھر ولیج کاؤنسلز میں لوکل لیول کے اوپر اگر ایک عورت گھر میں زیادہ دیکھتی ہے کہ اس کے محلے میں, اس کے یونین کاؤنسل میں
عورتیں نمائندگی کر رہی ہیں تو وہ اس کی بات بھی بہتر سنیں گی, اس کی پبلک پالیسی جو ڈیسیجنز ہیں, جو پریفرنسز ہیں, اس میں اس کا رول زیادہ ہوگا, اور اس طریقے سے ان کی پارٹیسپیشن کو ہم انکریج بھی کر سکیں گے. From the point of view of getting more women to come out and participate in the on the election day or participate in elections per se, I think وہاں پر ہم نے ٹریڈیشنلی دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے عورتوں کو اگنور کیا ہے, ان کو ایز این انڈیپینڈنٹ ووٹر نہیں دیکھا. تو جب ہم اویئرنیس کیمپینز کرتے تھے یا موبلائزیشن کیمپینز کرتے تھے تو پولیٹیکل پارٹیز یا تو عورتوں اور مردوں کو اکٹھے ٹارگٹ کرتی تھی, یا صرف مردوں کو ٹارگٹ کرتی تھی کہ وہ گھر جا کر خود ہی اپنے گھر میں جو 18 سال سے بڑی عورت ہے اس کو خود موٹیویٹ کرے گی اور الیکشن والے دن باہر لے کر آئے گی. لیکن وہ اب چینج ہو رہا ہے, اور اب ہم عورتوں کو ایز اے انڈیپینڈنٹ ووٹر دیکھ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جب کینوسنگ کے لیے جاتی ہیں, موبلائزیشن یا اویئرنیس کیمپینز چلاتی ہیں, تو عورتوں کو علیحدہ کارنر میٹنگز پہ بلایا جاتا ہے اور ان سے علیحدہ ان کی بات سنی جاتی ہے, اینڈ دے فیل دیٹ دے نو لانگر انویزیبل ناؤ and they are as much an important part of the political process. لیکن اس کو ٹائم لگے گا ان کی پارٹیسپیشن کو مزید بڑھانے میں. جو جینڈر ڈسپیرٹی آپ نے 2018 میں 11 ملین ووٹرز عورتوں کی ووٹنگ آپ نے کم دیکھی ایز کمپیئر ٹو men, and I think this needs to change. اور یہ تبھی چینج ہوگا جب آپ ملٹیپل لیولز پر ان کے مائنڈ سیٹس کو چینج کریں گے. عورتوں کو جب یہ فیل ہوگا کہ دے آر ایز امپورٹنٹ ممبر آف دا الیکٹورل پروسیس ایز آر دیئر مین کاؤنٹر پارٹس, جب وہ رول ماڈلس کو لیڈرز کی شکل میں دیکھیں گی تو وہ ان کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا, وہ زیادہ باہر آئیں گی. اور اس کے لیے ضیاءالدین صاحب نے تو کہا کہ آئیڈلی تو چاہیے کہ کوٹا سے بڑھ کر ہم لوگ جنرل سیٹس پر تھرو ڈائریکٹ الیکشنز عورتوں کو لے کر آئیں. ابھی پی ایم ایل این نے ڈسکا میں نوشین صاحبہ نے الیکشن جیتا ہے جنرل سیٹ پر, اور وہاں الیکشن میں ہم نے بہت دیکھا کہ جب ایک فیمیل الیکشن لڑتی ہیں اور ایک جنرل سیٹ سے کھڑی ہوتی ہیں تو عورتوں کی بھی جو ایک انوالومنٹ ہے وہ ایک اور قسم سے ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے, ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے اور وہ باہر ووٹ ڈالنے زیادہ نکلتی ہے. ابھی ہم نمبرز کا انالیسس تو ابھی میرے پاس نہیں ہے, بٹ جو ہم نے گراس روٹ پہ ہم نے دیکھا وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب ایک عورت لیڈر باہر آتی ہے تو باقی بھی عورتیں گھروں سے نکل کر اس کو سپورٹ کرتی ہیں. سو جب تک ہم اس کو بھرپور طریقے سے مردوں کے شانہ بشانہ اس لیول سے ان کی پارٹیسپیشن نہیں لا سکتے, I stress that the need for quotas, which is preferential treatment maybe, but which is for positive reinforcement is very important. کیونکہ جہاں پر عورتوں کی بات ہوتی ہے, عورتوں کی حقوق کے لیے ان کے پالیسی لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ عورتوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. So nothing for us without us. We need to be in rooms where decisions about women are being taken. I think that is very very important. تو اس کی بہت ضرورت ہے, اور میں تو جہاں بیٹھتی ہوں میں کہتی ہوں کہ یہ سلسلہ عورتوں کے حقوق کا, عورتوں کے بارے میں جو ایک اسٹیریوٹیپیکل جو رویے رکھے جاتے ہیں ان کو چینج کرنا ایک گھر میں. میں آئی ایم سیئنگ دس تھرو دس پینل, ریچنگ آؤٹ ٹو آل فادرز, بردرز, ہسبینڈز آؤٹ دیئر. جب آپ ایک بیٹی کو ریز کرتے ہیں اس کو وہ کانفیڈنس دیں, اس کی بات سنیں. جب وہ ایک گھر کے ڈیسیجن میکنگ میں ہی اپنی آواز جو آپ بلند کر پائے گی اور اس کا ایک رول وہاں پہ جو آپ اس کو دیں گے وہی لیٹر آن ان لائف بھی اس کو اور امپاور کرے گا, اس کو کانفیڈنس دے گا کہ وہ ملک کی سیاست میں بھی اپنی آواز بلند کرے. اور آپ نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں اگر اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں تو جو ہاؤس بزنس عورتیں کنڈکٹ کرتی ہیں وہ مردوں سے بہت زیادہ ہے. سو عورتیں whether it's calling attention notices, whether it's legislation, whether it's question and answers, بے شک ہم نمبرز میں شاید 20% ہیں اپنے مردوں کے کاؤنٹر پارٹس کے مقابلے میں, لیکن جو کام عورتیں
पार्लियामेंट में बैठकर कर रही हैं उसकी क्वालिटी जो है वो मर्दों से बहुत बेहतर है. And I think this gives you an idea, a window into the huge, tremendous opportunity जो औरतें as legislators hold out there. और यही वजह है कि political parties में PMLN में भी जो औरतों को different structures में नुमाइंदगी दी जा रही है. हमारी we have a vice, we have Mariam और नवाज शरीफ साहिबा at a very senior level, और उसके आगे जो हायरार्की में बहुत सी और औरतों को नुमाइंदगी दी जा रही है. वो इस बात की टेस्टमेंट है टू द फैक्ट कि औरतें क्या रोल प्ले करती हैं, क्या कैपेसिटी होल्ड करती हैं, और किस तरह वो पॉलिटिक्स में अपना रोल एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से औरतों की नुमाइंदगी करते हुए पेश कर सकती हैं. थैंक यू. Thank you, Senator. Very, very important point that you raised. We just do not have to be part of it, but we have to be part of the decision-making process as well. You need to be part of that same table जहाँ पे आपकी बातचीत चल रही है. I think that's very true in terms of all the stakeholders that we're talking about, be it gender, be it socio-economic class, be it जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, KP की बात करते हैं, people need to be part of the decision making जब उनके बारे में decisions हो रहा है. We often see, and you raise this very critical point, we often see कि औरतों के बारे में decisions हो रहे हैं, and the entire panel is unfortunately male, and they talk about the female rights, so many other things. That's very unfortunate. So thank you for raising this important point. Ziauddin Saab and Aisha, we have very less time. Lekin we're getting a lot of questions on this chat. We're getting a lot of questions online as well. A question Ziauddin Saab particularly liked, and I want to ask you on a positive note as well. Do you miss Pakistan? Do you miss Swat? And what do you miss the most about Swat? आप खामखा वो छेड़ रहे हैं. यकीनन स्वात को बहुत मिस करते हैं और हर वक्त मिस करते हैं और ख्वाबों में स्वात ही देखते हैं. और कभी कभी ख्वाब जब मैं देखता हूं तो स्वात में होता हूं, शंगला में होता हूं, तो ख्वाब में खुद से कहता हूं कि क्या इस दफा ये ख्वाब नहीं है, मैं रियली स्वात शंगला में हूं. तो स्वात की गलियां, स्वात के रिवर्स, पहाड़, स्वात के लोग, सब कुछ याद आ रहा है. और हम गए भी थे 2018 में. हम इस साल भी आना चाहते थे लेकिन कोविड की वजह से हम फिर ना आ सके. स्वात दोबारा आएंगे. घर किसको याद नहीं आती, बहुत याद आता है स्वात, बहुत ज्यादा. Very true, very true. Thank you. This is your home. You're always welcome here. Exactly. Zaudi साहब, एक और क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है कि आपकी जो बुक है Let Her Fly, it's a very amazing story. आपको लगता है कि और भी आप जिनको फादर्स को जानते हैं, पेरेंट्स को जानते हैं, जिन्होंने ये फिलॉसफी आपकी फॉलो की है? ये मेरे ख्याल में मेरी फिलॉसफी तो मैं इसको नहीं कह सकता. ये तो एक वो फिलॉसफी है जो कई मुल्कों में, कई माशरों में पहले से हैं कि वालिद जो है वो अपनी बेटियों पे बिलीव करे. और मैं भी उसी सोच, उसी माइंडसेट का बंदा हूँ. और मैं समझता हूँ कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी के लिए क्या किया है जो इतनी बहादुर है, पॉइज्ड है, कॉन्फिडेंट है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे ये ना पूछो कि मैंने क्या किया है, मुझसे ये पूछो कि मैंने क्या नहीं किया है. मैंने उसके पर नहीं काटे, क्योंकि वालिद जो होता है वो पहला आदमी होता है घर में ये कि जब किसी लड़की की, बच्ची की आंख खुलती है, शेरखार बच्ची की, तो जब सबसे पहले एक बच्ची जो पहले मर्द से मिलती है उसका वालिद होता है. और अगर यही वालिद उसी घर के छोटे से जमहूरी इदारे में, अगर इदारा जमहूरी हो घर के अंदर, उसे ये हक देता है, जिस तरह आयशा फारूक साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया, उसी घर के अंदर जब उसको ये हक मिलता हो कि वो अपनी बात कर सके, अपनी राय का इजहार कर सके, और उसके लिए एक माहौल हो बराबरी का, आजादी का, दैट्स इट. तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, और हालात बड़े तब्दीली से तब्दील हो रहे हैं. और लोग जो पहले हमारे वक्त में जब मैं स्कूल में था तो मैंने किसी भी लड़की को स्कूल जाते नहीं देखा था अपने गांव में. आज माशाल्लाह हजारों लड़कियां
शांगला में भी स्कूलों को जा रही हैं। कई वालिदैन ने अपने नामों को बच्चों के नामों को मलाला के नाम से रखा है। तो और फिर जब हम सियासत में बड़ी बड़ी अभी खवातीन की कंट्रीब्यूशन को देखते हैं और उनके आने को देखते हैं, इससे भी लड़कियों की बहुत हौसला अफजाई होती है। घर के अंदर भी ये चेंज लाना होगा, घर के बाहर भी, क्योंकि जब बच्चियां रोल मॉडल्स को देखती हैं तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। Thank you very much, Zawuddin Saab. Aisha, do you want to give a final message to the young people listening to you? जी, I think I'd like to say to all our youth, हमारे जो तलबा हैं, तलबात हैं, कि अपने हकूक के लिए खड़े हों, अपनी आवाज़ बुलंद करें और ये ना समझें कि चूंकि बहुत ज़्यादा यूथ अभी हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, तो आप डू नॉट फील डिस्करेज्ड। अपने तब तो सोशल मीडिया ने आपके लिए इतनी आसानी कर दी है, इंटरनेट ने हम जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं या जो सेनेट में बैठे हुए लोग या नेशनल असेंबलीज में, सूबाई असेंबलीज में, आप तक उनकी रसाई ज्यादा आसान हो गई है। आप जरूर सवाल करें, होल्ड अस अकाउंटेबल, और इसी तरीके से जो एक जमहूरी रवैये हैं वो इम्प्रूव करेंगे। और पाकिस्तान इज व्हाट वाज पाकिस्तानीज विल मेक इट टू बी। और जो हमारा यूथ है, आपने ही कल आगे बढ़ के आगे आकर इस मुल्क को संभालना है, इसको चलाना है। तो आप मेहनत करें, तालीम हासिल करें। आई थिंक दीज बेसिक्स जो हैं, इनसे आप शॉर्ट टर्म जो अगर चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, उससे आप मत घबराएं, उससे डीमोटिवेट ना हो। पाकिस्तान में बहुत अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग आगे आएं और हम इससे पहले कि हम औरों को या बाकी चीजों को ब्लेम करें, हम खुद भी अपने अंदर झांकें और अपने आप के लिए खुद मेहनत करें। And I think there is no way that you will not be heard or you will not succeed in your own way. So I सबको मैं दुआ गो हूँ, आप सबके लिए जो ये देख रहे हैं, तमाम हमारे जो तलबा हैं, तलबात हैं, हमारे जो यूथ हैं, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे, आपकी निगहबानी करे, आपको सही रास्ते पे चलाए। और मलाला यूसुफजई जैसे जो रोल मॉडल्स हैं हमारे लिए, हम इनको एम्यूलेट कर सकें और हम इस मुल्क को आगे लेकर चल सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you. Thank you very much, Senator Aisha. Thank you, Zawuddin Yousafzai Saab. Thank you to Asma Shirazi, who was part of the panel as well. It was such an enriching discussion for all of us. I'm sure the audience have enjoyed and loved it as much. एक बार फिर से मैं बताता चलूं, this program is powered by Bade Sabha Initiative. हम एक report launch करना चाहते हैं, which is evidence-based and data-based report, जिसमें we will bring a post-COVID recovery plan जो पाकिस्तान की youth और पाकिस्तान की आवाम चाहती है. We will have these big ideas out of these surveys and insights that we are going to get out of these dialogues, which will be presented to stakeholders, including politicians, media, civil society, कि ये हमारी youth चाहती है. So help us by filling out the survey, which will be shared in this link, which these panelists will share with you as well. So thank you very much for joining us and being part of this amazing discussion. Thank you. Thank you. Thank you, Sikandar. Thank you, Aisha. Thank you, Ji. Thank you, Zawuddin Saab. Thank you, Sikandar. Thank you. Allah Hafiz.